آج کا جو ٹاپک ہے وہ بہت انٹرسٹنگ ہے. بفور آئی بگن دا ٹاپک آئی ووڈ لائک ٹو شیئر اے اسٹوری ود یو. ایک افریقن کنٹری میں ایک کمیونٹی، ویری پور بٹ ویری اسٹرانگ ریلیجیس کمیونٹی، انہوں نے ایک اسلامک یونیورسٹی سے ایک امام ہائر کیے، وچ از ویری ریئر ٹو فائنڈ اے گریجویٹ امام فار سچ اے پلیس. وہ لے کے آئے، دے ور ویری ہیپی، ویری سیٹسفائڈ کہ الحمد للہ ناؤ وی ہیو این امام، وہ ہمارے بچوں کو قرآن پڑھا سکتے ہیں، ہمیں قرآن پڑھائیں گے، تراویح پڑھائیں گے، رمضان میں اس دفعہ تراویح ہوگی، اینڈ ایوری ون واز ویری ہیپی. سو دا کمیونٹی ڈیسائیڈیڈ کہ امام آئے ہیں تو ان کو ہمیں یعنی وی ہیو ٹو آنر ہم. اور ہر دن رمضان کے دے ور مور دین 30 ہاؤسز، بٹ کچھ گھروں نے ڈیسائیڈ کر لیا کہ اس دن ہم بلائیں گے، اس دن ہم بلائیں گے. سو دے ور 30 ہاؤسز. انہوں نے ڈیسائیڈ کر لیا کہ ہم ان امام کو اپنے پاس افطاری کے لیے بلائیں گے. سو ایک دن امام کسی گھر جاتے، دوسرے دن کسی گھر جاتے ٹو ہیو افطاری، بیکاز ہی واز کالڈ فرام جامعہ اسلامیہ اینڈ آل دا وے ٹو دیٹ کنٹری. تو انہوں نے کافی رسپیکٹ دینا چاہیے ان کو، وچ از ویری گڈ ماشاء اللہ. اینڈ سبحان اللہ، ایک فیملی کے پاس جب امام گئے، وہ فیملی ان کو بٹھا کے افطاری میں اور ڈنر میں بزی ہو گئی، اور جب واپس گئے تو دے گیو ہم دا فوڈ اینڈ دے ہیڈ اے ویری گڈ چٹ چیٹ اینڈ دین ہی لیفٹ فار دا مسجد اور تراویح کے لیے. بٹ لیٹر دے فاؤنڈ آؤٹ کہ انہوں نے اپنا کچھ پیسے، کچھ کرنسی اس ڈرائنگ روم میں رکھی ہوئی تھی ایک پرٹیکولر جگہ پہ، جو امام کے جانے کے بعد وہاں پہ نہیں پڑی ہوئی تھی. اینڈ دے ور سرپرائزڈ. ہسبینڈ اینڈ وائف نے بڑا بیٹھ کے سوچا، اینڈ دے تھاٹ ویل کہ کوئی ہمارے گھر میں کوئی اور شخص آیا ہے، کوئی انٹر ہوا ہے امام کے علاوہ؟ تو انہوں نے کہا نہیں، کوئی نہیں ہوا. تو صرف امام ہی گھر میں آئے تھے، اینڈ ہی واز سٹنگ ایگزیکٹلی ویری کلوز ٹو دیٹ پلیس جہاں پہ وہ پیسے انہوں نے رکھے ہوئے تھے. اینڈ دے فارگاٹ اٹ کہ یہاں پہ ایک ڈرائنگ روم ہے، تو بس انہوں نے چھپائے ہوئے تھے وہاں پہ. سو ان کا دل نہ بڑا خراب ہونا شروع ہو گیا امام کے لیے. جب آپس میں ڈسکشن کی تو دے فائنڈ they couldn't find any other option except the imam کہ انہوں نے ہی پیسے اٹھائے ہوں گے. انہوں نے مشورہ کیا کہ بات کریں نہ کریں، ان سے پوچھیں نہ پوچھیں، حیا شرم کی وجہ سے. تو امام سے کافی گیپ آنا شروع ہو گیا ان برادر کا، جو وہ مسجد میں نماز پڑھنے جاتے تھے. سو he used to avoid the imam, he used to avoid talking to him. وہ مسجد میں نماز پڑھ کے پھر نکل آتے تھے، اور کافی ڈسٹینس کریٹ ہو گیا ان کا ان امام کے ساتھ. اور تو پہلے کافی اچھا بانڈ تھا. Until a year passed away. سبحان اللہ. اگلے سال جب رمضان آیا تو سملر فیملیز نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہم اس دفعہ امام صاحب کو دوبارہ بھی کریں گے. بٹ دس بردر واز ہیزیٹنٹ کہ نہیں، میں ایسے بندے کو اپنے گھر میں نہیں لا سکتا جنہوں نے میرے پیسے چوری کیے ہیں اور سارا. بٹ دا وائف واز کافی ریلیجیس. تو انہوں نے کہا کہ خیر ہے، قدر اللہ ما شاء فعل، اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، کیا پتہ ان کو پیسے کی ضرورت ہو، کیا پتہ ان کو کسی چیز کے لیے چاہیے ہو، مجبوری کی حالت میں ہو، انہوں نے لے لی ہوں، انشاءاللہ اللہ ہمیں اس کا ریوارڈ دے گا، آپ ان کو معاف کر دیں. سو دے فارگیو دا امام، اور انہوں نے گھر بلا لیا. جب گھر بلایا تو امام نے نوٹس کیا ان کا تھوڑا سا ایک اسٹرینجر بیہیویئر. دے ور اے بٹ ہیزیٹنٹ، ایک گیپ سا تھا. تو انہوں نے کہا کیا مسئلہ ہے، کیا مانچ رہا ہے، وہ ہمارا تعلق نہیں رہا. تو ہسبینڈ نے کہا کہ امام صاحب دیکھیں، میں آپ سے کلیئرلی بات کرتا ہوں، میرے دل سے بات جا نہیں رہی. آپ نے پچھلے سال میں نوٹس کیا ہوگا کہ میں کتنا آپ سے ڈسٹینٹ رہا، اور میں نے آپ سے گپ شپ نہیں لگائی. کیونکہ امام صاحب دا پوائنٹ ہیئر از، اور جو بات یہ ہے وہ یہ کہ لاسٹ ٹائم ہم یہاں پہ تھے اور ہمارے پیسے یہاں تھے، اور آپ کے علاوہ کوئی ہمارے گھر میں نہیں آیا تھا، اور اس کے بعد پیسے غائب ہو گئے. Did you touch the amount? The Imam said yes. اور امام کے آنسو نکلنا شروع ہو گئے اور آنکھیں بھر آئیں، اور انہوں نے کہا کہ آپ نے، and they were shocked کہ یار امام نے کنفیس بھی کر لیا کہ انہوں نے پیسے ٹچ کیے تھے. تو امام نے کہا کہ یار میں اس لیے نہیں رو رہا کہ میں نے ان پیسوں کو ہاتھ لگایا تھا یا آپ نے مجھے ایکیوز کیا ہے. میں جب لاسٹ ٹائم آپ کے پاس تھا، یو گائز ور بیزی ان کوکنگ دا فوڈ. تو جس طرح ابھی کھڑکی کھلی ہوئی ہے نا، اس دن بھی کھڑکی کھلی ہوئی تھی اور ہوا چلی. جب ہوا چلی تو فلاں جو بیڈ سائڈ تھی، اس کی جو شیٹ تھی وہ اوپر اٹھی، اور جو پیسے پڑے ہوئے تھے وہ ہوا کی وجہ سے بکھرنا شروع ہو گئے. سو میں نے ان پیسوں کو لیا، انہوں کلیکٹ کیا، اور سامنے جو آپ کی لائبریری سی ہے چھوٹی سی، اس میں قرآن پڑا ہوا تھا، میں نے ان کو لے کے اس قرآن میں رکھ دیا اس پیسوں کو. میں اس لیے نہیں رو رہا کہ آپ نے مجھے ایکیوز کیا، میں اس لیے رو رہا ہوں کہ آپ نے پورا سال قرآن کھول کے نہیں پڑھا.
پورا سال گزر گیا, you guys were worried about your wealth and money, but you never touched the Quran, اور آپ کو اس بارے میں کچھ دکھ نہیں ہے. آپ نے پورا سال اس قرآن کو کھول کے نہیں پڑھا. And this is why I am crying right now, کہ میری کمیونٹی اور مسلمانوں کی یہ حالت ہو گئی ہے کہ پورا رمضان گزر گیا اور آپ نے قرآن نہیں پڑھا, پورا سال گزر گیا آپ نے قرآن نہیں پڑھا. And سبحان اللہ, this shows the state of our ummah right now. آج کل کا جو میں سمجھتا ہوں نا 21st سینچری کا جو نعوذ باللہ من ذالک جو ایک خدا بن چکا ہے, وہ it's not attraction to opposite gender, it's not fame, it's not likes, it's not قتل, it's the money itself, it's the دنیا itself. اور آج ہم اس پہ بات کریں گے. I know it's a cliche of a topic, I know it's a, لیکن سبحان اللہ, this topic is so important, and when we'll finish this topic آپ کو realize ہوگا کہ yes, this is so much important to talk about this subject in a very different way, کہ ہمارے دلوں میں اس دنیا نے کتنا اپنا جڑیں مضبوط کی ہوئی ہیں. So don't get tired of this topic. کیا آپ کو نہیں پتا کہ فیملیز ٹوٹ جاتی ہیں دنیا کی وجہ سے, دنیا کی محبت کی وجہ سے؟ کیا نہیں دیکھا کہ ریپوٹیشنز لوگوں کی خراب ہو جاتی ہیں اس دنیا کی محبت کی وجہ سے؟ کنٹریز ور انویڈیڈ بیکاز آف دس دنیا, لو فار دس دنیا اینڈ ویلتھ. ریلیٹیوز کا قتل کر دیا جاتا ہے, باپ کو مار دیا جاتا ہے, چاچو کو مار دیا, بیٹوں کو مار دیا جاتا ہے, چاچے کے بیٹے کو پیسے کی وجہ سے. اسکالرز ور کلڈ ڈیو ٹو دا لو آف ویلتھ. اور جتنے بھی آج کل مسائل ہیں سبحان اللہ کتنا ہے. اینڈ وین یو اوپن دا پیج آف قرآن you find the mention of dunya at each and every page almost. اور قرآن اس کے بارے میں, اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں کیا کہتے کیا ہیں؟ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. جو جہنم سے دور کر دیا گیا اور جنت کے قریب کر دیا گیا وہ اصل کامیاب ہے. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. اور جو دنیا کی زندگی ہے یہ صرف ایک دھوکے کا سامان ہے. سو اللہ تعالیٰ نے جو دنیا بنائی ہے, اس کی گرینری, اس کے سب کچھ, اس کو اللہ تعالیٰ دھوکہ کہہ رہے ہیں, یہ ایک دھوکہ ہے. سورہ آل عمران کی 185 نمبر آیت ہے. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا يَعْقِلُونَ. کہ دنیا کی زندگی تو کھیل تماشا ہے, اٹس جسٹ پلاسٹک. اور جو آخرت کی زندگی ہے خیر والی ہے ان لوگوں کے لیے جو تقوی والے ہیں. کیا عقل نہیں کرتے ہو؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ. اے ایمان والو, جو تم کلمہ تم نے خود پڑھا ہے, تمہیں تمہارے مال, ویلتھ, روپیز اینڈ ڈالرز اینڈ ویلتھ اینڈ بزنسز اینڈ ٹریول, اور تمہاری اولاد تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر پائے. ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون. جس نے ایسا کیا تو وہ خسارہ پانے والوں میں سے ہے. اور آپ دیکھتے نہیں کہ since the beginning of this world and its entirety, ابلیس نے آدم علیہ السلام کو جو وسوسہ دیا وہ کس چیز کا وسوسہ تھا؟ فَوَسْوَسَ إِلَيْهِ الشَّيْطَانُ قَالَ يَا آدَمُ هَلْ أَدُلُّكَ عَلَى شَجْرَةِ الْخُلْدِ. اے آدم تجھے میں ایک ایسے درخت کی طرف نہ بتاؤں جو ٹری آف امورالٹی ہے, جسے کھا کے کبھی موت نہیں آئے گی. وَمُلْكٍ لَا يَبْلَى. اور ایسا ملک اور ایسی سلطنت جو کبھی ختم نہیں ہوگی. اگر شیطان آدم علیہ السلام کے پاس آتا اور کہتا ہے کہ آؤ اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں, گناہ کرتے ہیں, کبھی آدم السلام کرتے نہیں. تو اس سٹوری میں پتہ چلتا ہے کہ شیطان comes to us in the form of love and attraction for دنیا. تمہیں ایسے کام نہ بتاؤں جو تمہیں بہت مالدار کر دے گا. اور سبحان اللہ, ہم یہ دنیا کی ایگزامپل کیسی ہے, لائک اے رین. اور جب ٹریز اور پلانٹس اور کھیتی نکل آتی ہے تو پھر انسان بہت خوشی سے اس کو دیکھتا ہے اور خوش ہوتا ہے. بٹ سون اٹس گون. اعلموا انما الحیاۃ الدنیا لعب ولہو وزینہ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ ثم یحیج فتراہ مصفرہ ثم یکون حطاما. تو اس کی مثال ایسی ہے کہ جیسے بارش برسی اور کھیتی اگی
اینڈ لش گرین فارم لینڈ, اور جو فارمر ہے وہ خوش ہو رہے ہیں کہ دس از دا ایپیٹمی آف مائی سکسیس اینڈ دس از اٹ, اینڈ سونر اٹس گون, اٹس براؤن بیرن لینڈ, اٹ ہیز نو بینیفٹ رائٹ ناؤ. اور ہم نے خود دیکھا نہیں کہ ہم ڈفرینٹ جگہوں کو وزٹ کرتے ہیں, سم ٹائمز دے آر گرین اینڈ سم ٹائمز دے آر بیرن اینڈ رگڈ. سو یہی دنیا کی ایگزامپل ہے. جوانی آتی پھر بڑھاپا آ جاتا ہے, زندگی کے بعد موت ہے. اینڈ دنیا ایز کمپیئر ٹو آخرہ, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ایگزامپل کیسے دی, ایز ایف تم ایک اوشن میں ہو اور اس میں انگلی اپنی ڈپ کرتے ہو, اور جب انگلی نکالتے ہو سو جو انگلی پہ 2-3 ڈراپلیٹس لگے ہوتے ہیں نا, دس از دا لائف آف دس دنیا. اور آل آر کیریئر ایسپریشنز, سیونگز, انویسٹمنٹس, تمام ملک, تمام ڈزنی لینڈس, تمام فراری ورلڈز, تمام تھیم پارکس, تمام برج خلیفاز اینڈ پام جمیراز اینڈ دا ٹریئرز اینڈ دا ایلون مسکس اینڈ دا جیف بیزوس اینڈ دا بل گیٹس, آل آف دس از دس دنیا, بس ختم. اور پرانا جن قارون اینڈ حامان اینڈ فرعون اینڈ کیسر کسرا, سب یہ کچھ ہے. اور جو آنے والا ہے, and the آخرہ is the ocean, سبحان اللہ. تم یعنی ہم اس دنیا کو بہت ویٹیج دیتے ہیں بٹ آخرت کو ویٹیج نہیں دیتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا کی ایگزامپل بھی کھانے کی طرح دی ہے. صحیح الجامع کی حدیث ہے, ابی بن کعب نریٹ کرتے ہیں کہ ان مطعم ابن آدم قد ضرب مثل للدنیا وان قزحه وملحه فانظر الى ما يصير. یہ دنیا کی ایگزامپل کھانے کی طرح ہے کہ جب وہ کھا لیتا ہے اور اس کو ہضم کر لیتا ہے, یعنی اپنی داد دیتا ہے, تو پھر دیکھو کیا اس کا آؤٹ کم کیا ہوتا ہے. اینڈ سبحان اللہ, یو سی دس فوڈ از اے ملٹی بلین روپی اور ڈالر انڈسٹری. کتنا زیادہ پیسہ خرچ ہوتا ہے بوفیز پہ, کتنا زیادہ شیفس کوکس ہائر ہوتے ہیں ریسیپی کو اسٹرانگ بنانے کے لیے, اس کو ٹیسٹی بنانے کے لیے. ریسٹورنٹس چل رہے ہیں, چلتے ہی پوری مارکیز, پورے ہوٹلز 5 اسٹارز چلتے ہی کھانے پہ ہیں. سو بریک فاسٹ بھی ہے, لنچ بھی بفے ہے, ڈنر بھی چل رہا ہے, ساتھ ہائی ٹی بھی چل رہی ہے, سب کچھ. بٹ آپ دیکھیں واٹس دا آؤٹ کم آف اٹ, یعنی واٹ از دا ریزلٹ, سبحان اللہ. اور جتنا لیوش فوڈ ہوتا ہے, جتنا ہارڈ فوڈ ہوتا ہے, دا ہارڈر اٹ از ٹو گیٹ ریڈ آف اٹ اینڈ ٹو لیو اٹ. اینڈ دیٹس دنیا. جتنا ہی زیادہ گناہ ہوتے ہیں انسان کی زندگی میں, اتنا ہی ڈیفیکلٹ ڈیتھ ہوتی ہے. جتنی ہی لیوش لائف سٹائل ہوتا ہے, جتنا ہی گناہوں سے بھرپور ایٹ, سلیپ اینڈ رومانس اینڈ اور حرام طریقے سے, اتنا ہی ڈیتھ ڈیفیکلٹ ہوتی ہے.